व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर सेकंड के बाकी हिस्सा आज ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। चले स्टार्ट लेते हैं। इकबाल नौजवान इज़ मर्द मोमिन मुजाहिद शाहीन एंड एक्सप्लोरर एंड सियर। मर्द मोमिन का मतलब वो पक्का मुसलमान बहादुर जो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। एडवेंचर का मतलब मुहिमजू जो ख़तरों से लड़ता है, वो आगे बढ़ने से नहीं डरता, वो मेहनत करने से नहीं डरता। ख़तरों से लड़ने का मकसद ये कि आगे बढ़ते रहना। शेर का मतलब है साहिब बसीरत। इल्लामा इकबाल का नौजवान साहिब बसीरत होता है। साहिब बसीरत उस आदमी को, उस नौजवान को कहता है जो अंदर दिमाग के आंख से देखता है, जिसको मालूम होता है कि आने वाले ज़माने में हालात या सिचुएशन कैसे होंगे। उसके बाद मुजाहिद। मुजाहिद का मतलब है यानी जिहाद करने वाला। इकबाल नौजवान इज़ मर्द मोमिन मुजाहिद शाहीन एंड एक्सप्लोरर एंड सियर। इकबाल का नौजवान मर्द मोमिन मुजाहिद शाहीन तलाश करने वाला, एक मुहिमजू और साहिब बसीरत होता है। Whose aim is going higher and deeper like eagle शाहीन। एम का मतलब मकसद, हायर का मतलब बुलंदी, डीपर का मतलब गहराई। Whose aim is going higher and deeper like eagle शाहीन, जिसका मकसद शाहीन की तरह बहुत बुलंदी और गहराई पर जाना है। जैसे शाहीन का मकसद होता है कि वो ऊंचाई में उड़े, इसी तरह इकबाल के नौजवान का भी मकसद होता है कि वो दुनिया में भी आगे जाए और कामयाबी हासिल करे। अच्छा, उसके बाद है टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड इन अनचार्टेड वाटर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट। एक्सप्लोर का मतलब है तलाश। एक्सप्लोर मीन यानी तलाश करना। अनचार्टेड वाटर्स का मतलब है नामालूम समंदरों। नामालूम समंदरों किसे कहते हैं? ऐसा हालात या वाक़यात जो पहले किसी को मालूम नहीं हो, उसकी तलाश की जाए, उसको नामालूम समंदरों कहता है। उसके बाद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब यानी तख्लीकी सलाहियत, जिसमें इंसान अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरोकार ला कर नए ईजादात करे। उसके बाद इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब ज़हनी इल्मी। परस्यूट का मतलब है, उसके बाद परस्यूट का मतलब है तलाश। किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे लग जाना और मेहनत करना। To explore new world in uncharted waters of creativity and intellectual pursuit, ताकि वो तख्लीकी और ज़हनी इल्मी तलाश के नामालूम समंदरों में नई दुनिया तलाश करे। The youth of इकबाल is a strong believers in इश्क। इकबाल का नौजवान यानी इश्क पर पुख्ता यकीन रखता है। स्ट्रॉन्ग बिलीवर मीन यानी पुख्ता यकीन रखना। क्रिएटिव एंड डायनामिक एनर्जी। और डायनामिक एनर्जी का मतलब है मुतहर्रिक तवानाई। या क्रिएटिव एंड डायनामिक एनर्जी एक तख्लीकी और मुतहर्रिक या मजबूत तवानाई है। इश्क एक तख्लीकी और मुतहर्रिक तवानाई है जो इंसान को सुकून के लिए नहीं छोड़ता है, जो इंसान को हमेशा मुतहर्रिक रखता है बड़े से बड़े काम करने के लिए। दैट हेल्प्स द यूथ, जो नौजवानों की मदद करती है। टू डिस्कवर एंड सबड्यू। टू डिस्कवर का मतलब दरियाफ़त, सबड्यू का मतलब है काबू में लाना। न्यू स्टार्स ऑफ ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। इस लाइन का मकसद है टू डिस्कवर एंड सबड्यू न्यू स्टार्स ऑफ ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब है असली हकीकी। इंडिविजुअलिटी का मतलब है इनफरादियत, कि वो हकीकत और इनफरादियत की नए सितारे दरियाफ़त करे और काबू में लाए। अच्छा, उसके बाद द एब्सोल्यूट खुद इज़ इन्फिनिटली क्रिएटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है असली, हकीकी। इन्फिनिटली का मतलब है निहायत, बहुत ज़्यादा। क्रिएटिव का मतलब है तख्लीकी या तख्लीक। द एब्सोल्यूट खुद इज़ इन्फिनिटली क्रिएटिव। असली खुदी निहायत यानी तख्लीकी होती है। नो थाई सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन। ताई सेल्फ का मतलब है यूर सेल्फ, अपने आप। दाइन सक्सेस का मतलब है कामयाबी। दाइन का मतलब है यानी यूर्स, तुम्हारा। नो ताई सेल्फ एंड सक्सेस शेल बी दाइन।
اپنے آپ کو پہچانو اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ اقبال ایکسپریسز if man becomes emperor of himself then he can lead the world in his own direction۔ ایکسپریس کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ایمپرر کا مطلب ہے یعنی شاہنشاہ، حاکم۔ اون ڈائریکشن کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق۔ اقبال ایکسپریسز if man becomes emperor of himself then he can lead the world in his own direction۔ اقبال ظاہر کرتا ہے اگر انسان اپنے آپ کا شاہنشاہ یا حاکم خود بن جائے پھر وہ دنیا کی رہنمائی کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ سنٹینس جو یہ اسٹرانگ سنٹینس ہے، اس کا مقصد اگر آدمی اپنے آپ کو پہچانا چاہیے پھر اس کو کامیابی ملے گی۔ اس کے لیے یہ بھی چاہیے کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد کو پہچان لے تو اس کو کامیابی ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے And such a person can find out with his sagacity the pearl of future for coming generation۔ پرل کا مطلب ہے یعنی موتی، گوہر، فیوچر کا مطلب ہے مستقبل، جنریشن کا مطلب ہے نسل، سیگیسٹی کا مطلب ہے عقل مندی، دانائی، ہوشیاری۔ And such a person can find out with his sagacity the pearl of future for coming generation۔ ایسا شخص جو اپنی دانائی سے آنے والی نسل کے لیے یعنی مستقبل کا گوہر یا موتی پا سکتا ہے۔ گوہر کا یہاں یا موتی کا یہاں مطلب ہوگا یعنی کامیابی۔ اچھا، نیچے ہمارے پاس یہ شعر ہے، اس کا ہم تشریح کریں گے۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ بندہ صاحب استقامت اور ہمت والا ہے جو اپنی محنت اور جستجو سے اس دنیا میں اپنے لیے بلند و اعلیٰ مقام پیدا کرے۔ اچھا، اس کے بعد نیچے کیا ہے؟ نیچے کہہ رہا ہے بٹ دا یوتھ آف اقبال از ناٹ کنٹینٹڈ ود what he has created or invented۔ contented کا مطلب ہے مطمئن، created کا مطلب ہے تخلیق یا تخلیق، invented کا مطلب ہے ایجاد۔ but the youth of اقبال is not contented، لیکن اقبال کا نوجوان مطمئن نہیں ہے with what he has created or invented، مطلب ہے جو اس نے تخلیق کیا ہے یا ایجاد کیا ہے۔ جن چیزوں کو اس نے تخلیق کیا ہے، ایجاد کیا ہے، ان چیزوں سے اقبال کا نوجوان جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اقبال کے نوجوان جن چیزوں کو حاصل کرتا ہے، جن چیزوں کو بناتا ہے، جن چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، تبھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ مزید چیزیں بنانے یا ایجاد کرنے کی چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دا اسپرٹ آف عشق۔ The spirit of عشق another name for perpetual struggle۔ spirit کا مطلب ہے جذبہ، یعنی عشق کا جذبہ، another mean دوسرا، perpetual mean مسلسل، struggle mean جدوجہد۔ The spirit of عشق another name for perpetual struggle، یعنی عشق کا دوسرا نام جو متواتر جدوجہد۔ اس لائن کا مطلب ہے کہ عشق کا جذبہ یعنی متواتر یا مسلسل جدوجہد کا دوسرا نام ہے۔ سپورٹس ہیم یعنی اسے ترغیب دیتی ہے، سپورٹس مین ترغیب، ٹو گو بیہائنڈ دا اسٹار، بیہائنڈ مین آگے، سپورٹس ہیم ٹو گو بیہائنڈ دا اسٹار جو اسے ترغیب دیتی ہے کہ ان ستاروں سے بھی آگے جائے۔ دیٹ ہی ہیز ڈسکورڈ ود ہیز فورسائٹ، کہ اس نے یعنی اپنی تدبیر سے دریافت کیے ہیں، جو اس نے اپنے تدبیر سے دریافت کیے یا کہ اس نے اپنی عقل سے دریافت کیے ہیں۔ دا موٹیو آف اقبال's youth is to یعنی pursue has intellectual and spiritual goals۔ pursue کا مطلب پیچھا کرنا، intellectual کا مطلب ہے علمی ذہنی، spiritual کا مطلب ہے روحانی، goals کا مقصد ہے یعنی goals کا مطلب مقاصد۔ The motive of Iqbal's youth is to pursue his intellectual and spiritual goals۔ اقبال کے نوجوان کا مقصد اپنی روحانی اور ذہنی مقاصد کے پیچھے جانا ہے، مقاصد کے پیچھے جانا ہے۔
اینڈ دین کنٹینیو. اچھا یہاں تک ہم نے کر لیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو شعر ہے اس کو ہم پڑھیں گے. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ صرف ایک شعبے میں کامیاب ہونا کافی نہیں، بلکہ ایک کے بعد آگے بڑھنا ہے اور یہ کامیابی کا سفر جاری رکھنا ہے، کیونکہ دنیا میں یعنی سفر یعنی زندگی میں آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی مزہ نہیں. اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس دا لائف آف اقبال's youth. The life of Iqbal youth is dynamic and not confined to limited material achievement and enjoyment of it. The life of Iqbal's youth is dynamic. اقبال کے نوجوان کی زندگی متحرک ہوتی ہے. ڈائنامک کا مطلب ہے متحرک. وہ ہر وقت یعنی متحرک کا مطلب ہے وہ ہر وقت کوشش اور جستجو میں رہتا ہے اور دل لگا کر کام کرتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس and not confined. confined کا مطلب ہے محدود. limited کا مطلب ہے محدود یا چند. material کا مطلب ہے مادی. achievement کا مطلب ہے کامیابی. and enjoyment کا مطلب ہے یعنی لطف اندوز. and not confined to limited material achievement and enjoyment of it. اور یہ چند محدود مادی کامیابیوں اور اس سے لطف اندوز ہونے تک محدود نہیں ہے. and not confined to limited material achievement and enjoyment of it. اور یہ چند محدود مادی کامیابی اور اس سے لطف اندوز ہونے تک محدود نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کیا؟ اس کے بعد ہے he enjoys the creative journey of explorations, discovery, invention and innovations. innovations کا مطلب ہے جدت. exploration کا مطلب ہے ہمارے پاس کیا تلاش. invention کا مطلب ہے ایجاد. journey کا مطلب ہے سفر. creative کا مطلب ہے تخلیقی. he enjoys the creative journey of exploration, ڈسکوری یا انوینشن اینڈ انوویشنس. وہ تلاش، دریافت، ایجاد اور جدت کے یعنی تخلیقی سفر سے لطف اندوز ہوتا ہے. جن چیزوں کو تلاش کرتا ہے، جن چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، جن چیزوں کو دریافت کرتا ہے یعنی جدت کے تخلیقی سفر سے ان سب چیزوں سے لطف اٹھاتا ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈسکوری اینڈ انوینشن؟ مطلب ہے کہ ڈسکوری یا ڈسکور اور انوینشن کے درمیان میں فرق کیا ہے. دوستو ویورز، دریافت ہم اس عمل فینامنا کو کہتے ہیں جب دنیا میں موجود چیز کو پہلے مرتبہ ڈسکور کر لے، یعنی ہمارے پاس چیز موجود ہوتی ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا حالانکہ امریکہ پہلے ہی سے موجود تھا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایجاد. ایجاد کسے انوینشن یا انوینٹڈ ایجاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس عمل کو کہتے ہیں جس میں سائنسدان یعنی مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی چیز بنا لے، اس کو ایجاد کہا جاتا ہے. جیسے یعنی رائٹ برادرز نے جہاز کو ایجاد کر لیا تھا. اچھا نیچے ہمارے پاس جو شعر ہے اس میں کہہ رہا ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یا یہ سنگ خوش نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. اچھا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تیرے لیے وہ دنیا یعنی مقام ہے جیسے تو اپنی محنت سے پیدا کرے، ورنہ یہ پتھر اور اینٹی جو تیرے سامنے ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس شعر کا تشریح یہی تھا. اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے بعد ہے the youth of اقبال is a seer. اقبال کا نوجوان صاحب بصیرت ہے. شعر کا مطلب ہے صاحب بصیرت. and his source کا مطلب ہے بلند پرواز. and his source from has discovered star to new Noah of brilliance and inspirations.
اچھا یہاں ہمارے پاس انسپائریشن کا مطلب ہے متاثر کن، بریلینس کا مطلب ہے چمک، نوا کا مطلب ہے ہمارے پاس نوا ایک قسم کا ستارہ ہوتا ہے جو اچانک روشن ہو جاتا ہے، پیر سے مدھم ہو جاتا ہے. And he soars from his discovered star to new نوا of brilliance and inspiration. اور وہ اپنے دریافت شدہ ستارے سے ایک نئی عمدہ یا چمک اور متاثر کن ستارے کی طرف یعنی بلند پرواز کرتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے ویورز ہم دوسرے پارٹ کے لیے آئے گے، تھوڑا سے ویٹ کروں، میں لے کر آؤں گا. اچھا ہمارے پاس ہے آ گیا. اچھا اس میں جو شعر ہے اوپر اس کا ہم تشریح کریں گے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی اپنی محنت سے ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یہ مقام اس کے لیے آخری مقام نہیں، بلکہ اس نے آگے جا کر مزید مرحلوں سے گزرنا ہے اور تکالیف کو سہ کر آگے بڑھنا ہے. اچھا نیچے کہہ رہا ہے these are the weaves of اقبال about the youth of the nation. یہاں ویوز کا مطلب ہے خیالات. These are the weaves of اقبال about the youth of the nation. یہ قوم کے نوجوانوں کے بارے میں اقبال کے خیالات ہے. اقبال wants to set higher benchmark for new generation. benchmark کا مطلب ہے معیار، جنریشن کا مطلب ہے نسل، نیو جنریشن ہے نئی نسل. wants کا مطلب ہے چاہنا، set mean قائم. اقبال wants to set higher benchmark for new generation. اقبال نئی نسل کے لیے اعلیٰ معیار یا پیمانے قائم کرنا چاہتا ہے. اچھا اس کے بعد he wants to inculcate in them the spirit of innovation and discover. inculcate کا مطلب ہے ذہن نشین، innovation کا مطلب ہے جدت کسی کہتے ہیں کسی چیز میں ترقی لانا. ڈسکور مین دریافت، اسپرٹ کا مطلب ہے جذبہ. ہی وانٹس ٹو انکالکیٹ ان دیم دا اسپرٹ آف انوویشن اینڈ ڈسکور. وہ ان میں دریافت، جدت کا جذبہ ذہن نشین کرنا چاہتا ہے. بیکاز یوتھ آر ٹو لیڈ اینڈ ٹیک دا نیشن ٹو دا ہائٹ آف سیلف سفیشنسی اینڈ انڈیپینڈنس. سیلف سفیشنسی کا مطلب ہے انحصاری، خود کفالت. انڈیپینڈنس کا مطلب ہے آزادی، خود مختاری. بیکاز یوتھ آر ٹو لیڈ اینڈ ٹیک دا نیشن ٹو دا ہائٹ آف سیلف سفیشنسی اینڈ انڈیپینڈنس. کیونکہ نوجوانوں کو یعنی قوم کو خود کفالت اور آزادی یا خود مختاری کی بلندی تک لے کر جانا ہے. اچھا اس کے بعد دا یوتھ آف اقبال از ناٹ اے تھنکنگ ہیملیٹ. اقبال کا نوجوان خیالی یا صرف دنیا میں رہنے والا نہیں ہے. اچھا یہاں ہیملیٹ کا جو ورڈ یوز کیا ہے، ہیملیٹ شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے، اس میں جو کریکٹر ہوتا ہے خود ہیملیٹ، وہ ہر وقت یعنی سوچتا ہے وہ کوئی عمل کے مطلب ہے کہ وہ یعنی کام کے قابل نہیں ہوتا ہے. یہاں اس کا حوالہ دیا ہے کہ خیالی دنیا کا ہیملیٹ کہہ رہا ہے کہ اقبال کے جو نوجوان ہے وہ خیالی دنیا کا ہیملیٹ نہیں ہے، بٹ اے مین آف ایکشن، لیکن عمل کا انسان ہے. مائلڈ ان اسپیچ بٹ انتھوزیاسٹک ان ایکشن. مائلڈ کا مطلب ہے نرم، انتھوزیاسٹک کا مطلب ہے پرجوش، ایکشن کا مطلب ہے یعنی عمل، اسپیچ کا مطلب ہے گفتگو. مائلڈ ان اسپیچ بٹ انتھوزیاسٹک ان ایکشن. یہاں کہہ رہے ہیں کہ گفتگو میں نرم، عمل میں پرجوش ہے. اقبال کے جو نوجوان ہیں وہ گفتگو میں نرم اور عمل میں پرجوش ہے. whether he is in the battlefield or in the company of friends, he is pure in head and heart.
वेदर का मतलब चाहिए, बैटल फील्ड का मतलब मैदान जंग, कंपनी ऑफ फ्रेंड यानी दोस्तों के महफल, प्योर का मतलब है खालिस, हेड एंड हार्ट मीन दिल व दिमाग। यह कि वेदर ही इज़ इन द बैटल फील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड ही इज़ प्योर इन हेड एंड हार्ट। यह कह रहे कि वो चाहे वो मैदान जंग में हो या दोस्तों के महफल में, वो दिल व दिमाग में पाक होता है। It can be concluded, ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है। concluded का मतलब है नतीजा अख़ज़ करना। ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है that youth was the main focus of इकबाल, कि हमारे पास इकबाल का ख़ास तवज्जो नौजवान थे। फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मसूरी व्यूवर्स, हमने ऊपर शेर का जो तशरीह है उसको हमने छोड़ा है, यानी उसको हम पहले करेंगे फिर इसको दोबारा करेंगे। मैं मसरत चाहता हूँ। अच्छा, इस शेर का मतलब है नरम, मैं पहला रीड करूँगा। नरम दम गुफ्तगू गरम दम, जुस्तजू रज़म हो या बज़म हो, पाक दिल व पाक बास। इस शेर में शायर कहता है कि एक मुस्तकिल मिजाज जवान हमेशा अपनी गुफ्तगू में नरम होता है और हिम्मत व तलाश में बहुत सर तोड़ कर मेहनत करता है। ये जवान चाहिए खुशी का महफल हो या मैदान जंग हो, तो ये दिल व दिमाग से पाक होता है। इस शेर का तशरीह यही था। अच्छा, नीचे हम स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी concluded that youth was the main focus of इकबाल, ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि इकबाल का ख़ास तवज्जो नौजवान थे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास किया, चले हम आएंगे। ही डिक्लेयर्स यूथ अ सिंबल ऑफ होप एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन, वो यानी बयान करता है कि नौजवान उम्मत की अलामत है, यानी उम्मत की अलामत है और कौम का मुस्तकबिल है। ही डिक्लेयर्स, वो यानी बयान करता है। डिक्लेयर्स मीन बयान करना या ऐलान करना। सिंबल का मतलब है अलामत, फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल, होप का मतलब है यानी उम्मीद। वो बयान करता है कि नौजवान उम्मीद की अलामत है और कौम का मुस्तकबिल है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इफ़ यंग जनरेशन इज़ रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द उम्मा, अगर नौजवान नस्ल यानी उम्मत की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। यह प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की, कंट्रीब्यूट का मतलब है हिस्सा, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली, उम्मा का मतलब है उम्मत। अच्छा, इस लाइन का मकसद क्या है? इफ़ यंग जनरेशन इज़ रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द उम्मा, अगर नौजवान नस्ल उम्मत की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। द डे इज़ नॉट फार ऑफ, तो वो दिन दूर नहीं है। when the whole Muslim community will rise as mighty power which no nation of the world will be able to subdue। यह कह रहा है कि यानी उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरेगी। will rise as mighty power यानी एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरेगी। which no nation of the world will be able to subdue, यानी जिसको दुनिया की कोई भी कौम शिकस्त नहीं दे सकेगा। सबड्यू का मतलब है शिकस्त या काबू में लाना। ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 जो था वो ख़त्म हो गया व्यूअर्स। थैंक यू।